نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ہم نے چینل قرآن الفرقان پر شروع کیا ہے قرآن کریم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا۔ مفتی صاحب کا قرآن کریم کا آسان ترجمہ ہے اور تشریح بہت ہی عمدہ اور آسان انداز میں بیان کی گئی ہے، جس سے ہر مسلمان کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہے، لہٰذا اس ترجمے کو ضرور سنیے۔ ہم یہ شروع کرنے سے پہلے تمام قرآن کا نزول، قرآن وحی کا جو ہے سبب تھا یا وحی کی اقسام پچھلی ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ تمام چیزیں جاننا بھی بہت ضروری ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شان نزول۔ قرآن کے نازل ہونے کی کیا شان ہے اور وہ کس طرح سے نازل ہوا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی قرآن کریم کی آیات پہ۔ قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں، یہاں سورتوں کی بات نہیں ہو رہی، پوری آیتوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے از خود نازل فرمائی، کوئی خاص واقعہ یا کسی کا کوئی سوال وغیرہ ان کے نزول کا سبب نہیں بنا، یعنی وہ اللہ کی طرف سے احکام نازل ہوئے۔ دوسری آیات ایسی ہیں جن کا نزول کسی خاص واقعے کی وجہ یا کسی سوال کے جواب میں ہوا، جسے ان آیتوں کا پس منظر کہنا چاہیے۔ یہ پس منظر مفسرین کی اصطلاح میں سبب نزول یا شان نزول کہلاتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أَمَاتٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو۔ اب جیسے یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عناق نامی ایک عورت کے ساتھ تعلقات تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہ طیبہ یا مدینہ چلے آئے اور وہ عورت مکہ میں رہ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے مکہ تشریف لے گئے تو عناق نے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر کے فرمایا، اسلام میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بعد تم سے نکاح کر سکتا ہوں۔ تو مدینہ طیبہ تشریف لا کر حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی اجازت چاہی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کر دی۔ یہ مذکورہ بالا واقعہ آیت کا شان نزول یا سبب نزول ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں شان نزول نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سی آیتوں کا مفہوم اس وقت تک صحیح طور پر سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ان کا شان نزول معلوم نہ ہو، لہٰذا مفتی تقی عثمانی کے قرآن مجید کی تشریح میں انتہائی مختصر اور انتہائی سادہ پیرائے میں شان نزول بھی بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم عہد رسالت میں قرآن کی حفاظت قرآن کا جو وعدہ تھا اس کے بارے میں بات کریں گے، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ تمام ویڈیوز کو سننا چاہتے ہیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں کو قرآن کی طرف بلانے والا بنیے، لہٰذا یہ بھی ایک تبلیغ دین ہے، اور روز آخرت اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔